ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل ٹی وی کی نشریات میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے اس ہفتہ وار پروگرام سے ہم آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو تو آپ کسی قریبی مستند ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں جا کے اس کی بر وقت تشخیص کرائیں۔ بیماری ناظرین کوئی بھی ہو، اگر آپ ابتدائی مراحل میں ہی اس کی تشخیص کرائیں گے، اس کا علاج کرائیں گے، تو علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل صحت یابی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اور وہ ہے کڈنی فیلیئرز پاکستان میں، اور کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے جس کو بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈیبیٹ کو میں نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑے آئیکن ہیں، نیفرولوجسٹ ہیں، پروفیسر احد قیوم ہیں، جو کہ ایک نجی اسپتال آف ہاسپٹلز کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں اور ٹرانسپلانٹ کے لیڈر ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے ٹرانسپلانٹ کڈنی کا شروع کروایا اور دن رات محنت کرتے ہیں۔ ان کو میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ان سے میرے بڑے اہم سوالات ہوں گے آپ کے لیے کہ گردے فیل کیوں ہوتے ہیں، اور اس کے ابتدائی سگنل کیا ہیں، اور ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور ایک سب سے بڑے مراحل سے جو ایک مریض گزرتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا، اس کے کیا SOPs ہونے چاہیے۔ اور بہت بڑا خرچہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب پہ، گورنمنٹ آف پاکستان پہ۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک شماریات آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک، اس میں بھی لگ بھگ 50 سے 60 ہزار لوگ جو ہیں وہ گردے ٹرانسپلانٹ کے لیے منتظر ہیں کہ ان کو ان کا میچ کیا ہوا آرگن ملے تو وہ اپنا علاج کرائیں۔ اسی طرح اگر ہم برطانیہ کی طرف نظر کریں تو نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہیں برطانیہ کی، اس میں 6 سے 7 ہزار مریض جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، ان کی ویٹنگ لسٹ پر ہیں کہ ان کا گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ایسی خاص رجسٹری نہیں ہے جس سے کہ ہمیں پتہ لگے کتنے لوگ ہمارے جو ہیں گردے فیل ہونے کی وجہ سے اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں اور ڈائلیسس پروگرام پہ ہیں۔ ڈائلیسس ایک عارضی طریقہ ہوتا ہے گردوں کو بچانے کا، وہ بھی میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان سے ضرور پوچھوں گا کہ اس کی کیا شارٹ کمنگ ہے اور کتنا تکلیف دہ عمل ہے۔ اور لگ بھگ جو 20 سے 25 ہزار ایسے مریض ہیں جو کہ سالانہ ہمارے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، یا تو ڈائلیسس کی شکل میں، یا علاج کرانے کے لیے، یا وہ گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے در بدر پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 2014 سے لے کے 2024 تک کی دوائی جو ہے اس کے اندر تقریباً پاکستان میں جو 5000 سے زیادہ گردے کے ٹرانسپلانٹ صرف سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجیکل ٹرانسپلانٹ سرجری نے کیے ہیں، جو کہ کراچی میں ہیں، بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں ملک میں، بڑی اچھے ان کے SOPs ہیں۔ دوسرا سینٹر اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو وہ بحریہ گروپ آف ہاسپٹلز ہیں، جس کے میڈیکل ڈائریکٹر آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ یہ اب تک تقریباً 1000 ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ اور تیسرا سینٹر جو ہے وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ڈیزیز، جو کہ لاہور میں ہے، جو حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے اس کو بنوایا تھا اور شروع کیا، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اسے ٹیک اوور کر لیا۔ اس میں تقریباً 900 کے قریب ٹرانسپلانٹ اب تک، کڈنی کے صرف ٹرانسپلانٹ اب تک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جگر کے ٹرانسپلانٹ اور پیوند کاری بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہمارا سینٹر ہے پنجاب کے مختلف سکیٹرڈ ہاسپٹل جہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، وہ تقریباً 3500 کے قریب 2014 سے لے کے 2024 تک ہوئے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 362 رینل ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز شریف، انہوں نے جنوری میں ایک پروگرام لانچ کیا جس کو انہوں نے نام دیا کہ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ایک بنائی، اور یہ اناؤنسمنٹ کی کہ 5 ٹرانسپلانٹ ایسے ہیں جن کے لیے انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ ہر مریض کو 20 لاکھ کی رقم جو ہے وہ ملے گی اور سرکاری خرچے پہ اس کا علاج ہوگا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو
जिगर का ट्रांसप्लांट है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट है, फिर बहरापन बच्चों में जो हो जाता है, कॉक्लियर ट्रांसप्लांट है, फिर आँखों के ट्रांसप्लांट है, और फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। लेकिन मैं जब सुबह ये प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कि एक नेट से मुझे फिगर मिली कि कोई शेर दिल नवाज़ हैं जिन्होंने कि 5 माह पहले एक लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि मेरे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो उसका मुझे कोई खातर खा तवाज़ा नहीं, जवाब नहीं आया, और वो अभी तक मुंतज़िर हैं कि कोई मुस्तनद सरकारी अफसर जो है उनको बताए कि आपका ट्रांसप्लांट बोन मैरो, उसका ख़र्चा किस तरीके से बर्दाश्त। खैर ये एक सेपरेट स्टोरी है जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमान उनसे पूछता हूँ कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं, और सबसे पहले तो वो नाज़रीन को बताएं कि गुर्दों का मेन फंडामेंटल फंक्शन है क्या, और फिर जब वो फेल हो जाते हैं तो क्या मुसीबत तारी होती है मरीज़ के ऊपर, और किस तरीके से क्या इब्तदाई सिग्नल होते हैं। तो प्रोफेसर आहत क़यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ज़रा नाज़रीन को बता दीजिए, कौम सल्तनत को पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां जो हैं गुर्दों को फेल करती हैं। सर सबसे पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया मेरे लिए कि जी आइकॉन, सो आई मीन मोर ऑफ आइकॉन तो कहीं से भी नहीं है, आपके स्टूडेंट एक्चुअली ज़्यादा हैं, बिकॉज ये सर हमारे एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे व्हाइल आई वाज लर्निंग सर्जरी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आहत साहब, ये उस्ताद बड़े फ़ख्र से कहते हैं, या कोई बाप अपने बच्चे के बारे में भी बड़े फ़ख्र से अल्फाज इस्तेमाल करता है जब वो अपने फील्ड में काबिलियत की बिना पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, तो इसलिए मैं उनके लिए आइकॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। सो काइंड ऑफ यू सर। तो सर आपके आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने सवाल पूछा उसमें सर पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जो पहली नंबर पे वजह है, नंबर 1 रीज़न तो डायबिटीज़ ही है, जिसको हम ज़ियाबतीज़ या शुगर कहते हैं। तो पूरी दुनिया में गुर्दे फेल इफ़ेक्ट होने की वजह तो शुगर ही है। नंबर 2 पे ब्लड प्रेशर है, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। फिर तीसरे नंबर पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बाहर की दुनिया के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को देखा जाता है, जिसको गुर्दे की सोजन हम लोग कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर पथरी का भी आ जाता है कि स्टोन डिजीज़ है। यहाँ पाकिस्तान में हिकमत, पेन किलर्स की ज़्यादा इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करना तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है। ये चीज़ें यूएस डेवलप्ड नेशंस में कम देखी जाती हैं बिकॉज उनका हेल्थ सिस्टम ज़्यादा रोबस्ट है। तो पहले 2 नंबर के ऊपर अगर जो हमारी हैं शुगर और ब्लड प्रेशर, अगर कोई भी कौम मुल्क सल्तनत जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो मोर देन 50% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप इजाज़त दे दें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने हाईलाइट की कि ये जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है, ये एक बहुत महंगा अमल है, कॉम्प्लेक्स अमल है। ये बिल्कुल पाकिस्तान में अच्छा अवेलेबल है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि इवन यूएस को सपोर्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, जिनका बजट हमसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आहत साहब का अमेरिका और बरतानिया में तो बहुत कम ऐसे मरीज़ हैं। उनकी वजूहत शायद वही हैं जो आपने 6-7 बीमारियां बताई कि उनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी फिगर जो 25,000 पे है सालाना, और इसमें एडिशन हो रही है मरीज़ों की, ये 0 पे आ सकती है। और ये प्रिवेंटेबल बीमारियां जो आपने बताई। सो एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद यही था कि जी हमारा सारा का सारा फोकस एक्चुअली प्रिवेंशन पे ही होना चाहिए। और अमेरिका जो है, कनाडा, ये सारी की सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वो नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि पहले ही इसको कंट्रोल कर लें। और वो कॉमन सेंस वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांट और डायलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन फैसिलिटी को साथ देखा जा सकता है। गुर्दों के अहम फंक्शन क्या हैं, जो कि हमारे नाजरीन जो हैं बड़े मुंतज़िर होंगे कि गुर्दों का काम क्या है जिस्म में? सर गुर्दे के तो बहुत सारे काम हैं। एक तो जो आम लोग कहेंगे कि जी जितने फासिद हमारे मवाद हैं वो सारे के सारे वो अखराज वो करता है। जो एक्स्ट्रा पानी है, जिसको हम यूरिन कहते हैं, पेशाब के नाम उर्दू में कहते हैं, तो वो सारा निकालना उसका काम है। तो पानी की जितनी मर्जी आप एक्सेस कर लें, ये अल्लाह की एक ऐसी ज़बरदस्त मशीनरी है कि आप एक्स्ट्रा पानी पी लें, वो सारा का सारा निकल जाता है। जो आप कम पी लें तो आपका यूरिन का रंग आपने देखा होगा येलो हो जाता है। वो कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी भी उसी के अंदर ही है। जो लोगों को आमतौर पे नहीं पता होगा कि खून की भी जो मिकदार है वो जिगर, बोन मैरो और गुर्दे मिलके बनाते हैं। चौथी चीज़ ये कि विटामिन डी की एक्टिवेशन भी, जो हड्डियों की मजबूती भी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी किडनी आ रही होती है।
جو خون کی تیزابیت ہے جس کو ہم پی ایچ یا ایسیڈیٹی کہتے ہیں وہ بھی مینٹین ایکچولی آپ کا گردہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے اتنے سارے اور فنکشنز بھی ہیں. مور امپورٹنٹ بلڈ پریشر کا بھی جس طرح آپ نے کہا جی اس میں ایک رینن اینجیوٹینسن سسٹم ہوتا ہے, اس کے تھرو ہی کڈنی مینٹین کر رہی ہوتی ہے. انفیکٹ جو بلڈ پریشر کی اسپیشیلٹی ہے وہ نیفرولوجی کا ایک ایکچولی حصہ ہے. تو گردے کی کوئی ایک فنکشن تو ہے نہیں, 7-8 فنکشن تو میں نے آپ کو سامنے بھی گنوا دیے ہیں, اور بھی ملٹیپل اور بھی ایگزسٹ کرتے ہیں سر. یہ بیماریاں جو آپ نے جن کی لسٹ بتائی ہے, جب یہ بیماریاں اپنی انتہائی سٹیج پہ پہنچ جائیں اور پیچیدہ حالت میں ہو جائیں تو گردوں کا فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ابتدائی سگنل ہوتے ہیں کہ اگر گردے فرض کریں یہ ڈویبل ہے کہ ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں, اسکریننگ کر لیں, اپنا شوگر کا علاج کروا لیں بر وقت, تو گردے ہمارے صحیح سلامت رہیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں معلوم ہوتا, ہماری عوام میں اگر دیکھیں تو نہیں پتہ کہ ان کو شوگر ہے کہ نہیں, جب تک کہ وہ کسی لیبارٹری میں جا کے اپنا خون نہ ٹیسٹ کرائیں یا کسی مستند فزیشین سے جا کے اپنا معائنہ نہ کرائیں. تو کیا ابتدائی مراحل میں کیا سگنل ہوتے ہیں کہ گردے فیل ہو رہے ہیں؟ اب سر ایک ایکسلنٹ کویشچن ہے. اب سب سے بڑا پرابلم ایکچولی کڈنی کے ساتھ ہے یہ کہ اس کی کوئی بہت زیادہ علامات نہیں ہیں. بہت دفعہ کلینک میں ایسے ہوتا ہے کہ بس مریض آپ کے پاس آتا ہے اور ہم اس کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم سوری یہ تو ڈائلسس والی رپورٹ ہے. اور تو پھر بھی ابتدائی اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ جی آپ اپنے پیشاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے. تو جھاگ کی موجودگی ایک اس کی ایک چیز ہے. نمبر 2 یہ کہ جی اگر آپ کو لگے کہ اپنی آنکھوں کے نیچے کوئی سوج محسوس ہو رہی ہے یا ایڑیوں پہ سوج محسوس ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں وہ ہیں جن سے آپ کو اپنی فوراً اپنے کریاٹنین اور یہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. ان سمری یہ ٹیسٹ اسکریننگ میتھڈ ہی ہے, جیسے آپ نے شوگر کے لیے کہا اسی طرح ہی کریٹنین اور یورین کا ٹیسٹ آپ کو سالانہ ہر انسان کو کرانا چاہیے تاکہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائے. ناظرین, پروفیسر احد قیوم صاحب کے مطابق اگر آپ کی آنکھوں کے سراؤنڈنگز میں کوئی سوزش ہے اور پیشاب کرتے ہوئے اس کے اندر کافی جھاگ پیدا ہو رہا ہے اور پیشاب کی مقدار بھی کم ہو رہی ہے اور آپ کے جسم میں سوزش شروع ہو گئی ہے, تو آپ ضرور اپنی اسکریننگ کروائیں تاکہ پتہ لگے کہیں گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں. اور انہوں نے یہ بھی بڑا اہم بتایا کہ گردے ایک فلٹر کا کام کرتے ہیں, بہت سارے فاسد مادے جسم میں سے نکالتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں, وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ کو اپنے پروگرام سے جاری رکھیں گے. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج پروفیسر احد قیوم ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں اور ہماری ڈیبیٹ ہے کہ گردے فیل ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اگر فیل ہو جائیں تو کس طریقے سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز شریف نے جو پیکیج اناؤنس کیا فروری میں اسی سال, اس کو اگر دیکھیں اور ایک ہیلپ لائن انہوں نے ٹول فری ہیلپ لائن بتا دی ہے پبلک کے لیے جس کا نمبر ہے 0900908000. تو اس پہ اگر آپ رجسٹرڈ کروائیں جا کے اور کال کریں تو آپ بھی ہوٹا سے آپ کی رجسٹریشن ہوگی. اور 4 اسپتال انہوں نے صرف مخصوص کیے ہیں جو کہ بہت کم فگر ہے, جس میں لاہور جنرل اسپتال ہے, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے, پیمز ہے اسلام آباد کا, اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. تو پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو 4 اسپتال تو اتنی بڑی 22 کروڑ عوام کے لیے ناکافی ہیں. تقریباً بہت سارے اسپتالوں کو رجسٹرڈ کرنا چاہیے جہاں سے کہ کوئی مریض جا کے اپنے سارے کوائف جو ہے رجسٹرڈ کروائے اور اپنے گردوں کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کروائیں تاکہ ان کا علاج جو کہ 20 لاکھ روپیہ انہوں نے مخصوص کیا ہے پر پیشنٹ, وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. سر ویسے ابھی جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو میری ذہن میں یہ چیز آئی کہ میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا ڈیٹا کو بھی دیکھ لینا چاہیے, بیکاز جن ہاسپٹلس کا آپ نام لے رہے ہیں, کیونکہ یہ تو صرف ایکچولی پنجاب کا پروگرام ہے. سو اگر یہ پنجاب کا پروگرام ہے تو اس میں آغا خان اور جو پشاور وہ تو رجسٹر ہو نہیں سکتے پروبیبلی, نہ ہی شفا ہو سکے گا بیکاز وہ تو فیڈرل ٹیریٹری ہے. قانونی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مطلب لیکن مطلب میری جو سمجھ ہے اس میں یہی ہے, جو میری اپنی اس پروگرام کے تحت جو ڈیفینیٹلی میسج ہے کہ کیونکہ میں اس پروگرام کے تحت ہم لوگ بہت سارا ٹرانسپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک ایکسلنٹ سروس ہے. اور اس طرح کی سروس ہیلتھ کارڈ, مطلب ہم نہ کوئی پولیٹیکل ہیں نہ کوئی اس چیز سے ہے, لیکن جو پہلے ہیلتھ کارڈ تھا اور جو ابھی ہیلتھ کارڈ ہے, دونوں یہ ایک نیڈ آف دی آر تھی اور اس سے بے تحاشا لوگ مطلب مستفید ہو رہے ہیں.
اور خاص طور پہ ٹرانسپلانٹ کا جیسے آپ نے نام لیا، یہ ایک ایکسلنٹ پروگرام ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا اس سے ڈاؤٹ اور ڈر بھی ہے کہ یہ سسٹینیبل کیسے ہے، بیکاز یہ وہ پروگرامز ہیں جو کہ بیسٹ دنیا کے اندر پروگرامز جو ہے نا اسٹیبلش نہیں کر سکے، اور ان کے اوپر اس طرح چیکس اینڈ بیلنسز ایگزسٹ نہیں کرتے جیسے ہونے چاہیے. تو آپ کی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ کیسے کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، آگے چل سکے گا نہیں، تو میں بھی اس کے بارے میں ورڈ ضرور ہوں، لیکن پروگرام ان اٹ سیلف از ڈوئنگ ونڈرس. لیکن وہ ایک پی ہوٹا ہے جس کو ہم پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کہتے ہیں. جی سر. یہ ان کے پری ریویو میں آتا ہے کہ وہ جو جینون حقدار ہیں ٹرانسپلانٹ کرانے کے مریض، ان کے لیے سہولیات جتنی بھی آسان ہو سکتی ہیں اسے آسان کی جائیں. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک بہت لمبی کیوں بن جاتی ہے، وہ اتنی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کہ اس میں مریض جو ہے وہ اپنے گردے فیل ہونے کی وجہ سے اور اس جو ہیں جسم کے وہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور بیچارہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ جتنا شارٹیسٹ ہو، اس میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسٹیپ وائز اگر آپ بتا دیں بینگ اے نیفرالوجسٹ اور ڈائریکٹر ٹرانسپلانٹ پروگرام، کہ کس طریقے سے پروسیڈ کرنا چاہیے اگر کسی کے گردے فیل ہوئے ہیں. جی سر. تو اگر فیصلہ ہو گیا ہے، نیفرولوجسٹ سے مل لیا گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی اب ٹرانسپلانٹ ہی آپشن ہے، تو پی ہوٹا ایک اتھارٹی ہے جو کہ پنجاب کی حد تک بنائی گئی ہے، اور وہ اس کو اوورسی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہے یہ ایتھیکل ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی اسٹیپ لیٹ سے کہ پیشنٹ میرے سامنے آ کے بیٹھتا ہے، بیکاز وہ کانورسیشن میں پیشنٹ کے ساتھ خود کر رہا ہوتا ہوں، تو میں ان کو کلیئرلی کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جی فیملی میں آپ کا کون ایسا بندہ ہے جو آپ کو کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے، اور پریفریبلی وہ فرسٹ ڈگری ہی ہونا چاہیے. بیکاز یہ بھی ایک پرابلم ایک پہلے رہی کہ جی لوگوں کا یہ گردوں کا ٹریڈ بھی اس ملک میں ہوا ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے انہوں نے شیک ڈال دی ہے کہ جی ایک فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہی دے، سیکنڈ ڈگری آگے آ سکتا ہے. اگر فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جو کہ امی ابو بہن بھائی بیوی بچوں میں آتا ہے، ان میں اگر کوئی نہیں ہے یا کسی وجہ سے نہیں دے سکتا، تو پھر سیکنڈ ڈگری آگے آ سکتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ کانورسیشن ہم کلینک کے ساتھ اندر کر لیتے ہیں اور اس کو ایک بیسک ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں. لیٹ سے وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے، یہ بالکل فٹ ہے، اس کو شوگر نہیں ہے، یہ کوئی دوائی نہیں کھاتی، کہتا ہے اچھا بہن یہ ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کروا لیں، کیونکہ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کڈنی دے بھی سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی. جب وہ ٹیسٹ کرا کے آ جاتے ہیں، سیکنڈ فیز میں پھر کچھ تھوڑے سے مہنگے ٹیسٹ ہیں جن کو ہم ٹیشو ٹائپنگ کہتے ہیں اور کراس میچ کہتے ہیں کہ جی کتنا اچھا میچ کیا کڈنی نے. اگر وہ خیریت سے سارا کچھ میرے لیول پہ یہ میں کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ ٹرانسپلانٹ خیریت سے ہو سکتا ہے، تو ہم ایک فائل بنا کے جس میں ظاہر نادرہ کی بھی کچھ ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ جی جو یہ لڑکی نے کہا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں. میرے سے تو لوگ جھوٹ بول کے بھی چلے جاتے ہیں، لوگوں نے میرے سے جھوٹ بولا بھی، مجھے تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بہن ہے بھی کہ نہیں ہے، مجھے تو اس نے کہہ دیا بہن ہے تو میں نے مان لیا. بعد میں جب نادرہ میں دیکھتے ہیں ادھر سے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا رشتہ ہی کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں پھر وہ لیگل ڈپارٹمنٹ ہیڈ اوور کرتا ہے ہمارے پی ہوٹا کو. ونس دے آر کنونسڈ کہ اٹ از اوکے، دین دے سینڈ می ایک سرٹیفکیٹ کہ جی آپ پروسیڈ کر لیں ٹرانسپلانٹیشن. اس میں ڈونر کا کرائٹیریا آپ نے بتایا کہ اس کے تمام ٹیسٹ ہونا لازمی ہے اور اس کی ول بھی ہونی چاہیے، اس کی فیملی کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے. فیملی تو ایک ہی ہوگی کہ بھئی وہ گردے کا عطیہ دینے کے لیے رضامند ہے. لیکن میں آنے سے پہلے میں نے ایک ریلیجیس اسکالر سے ٹیلی فون پہ بات کی جو کہ جامعہ اشرفیہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ان کے اسکالرس نے مجھے کہا جی کوئی شخص بھی اپنا گردے کا عطیہ دے سکتا ہے بشرطے کہ دیتے ہوئے اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اس کو نہ کوئی نقصان پہنچے. تو پہلے جو پرسیپشن تھی اور بیریئر تھا یہ بڑا مشہور تھا کہ جی کہ کسی بھی اس کا عطیہ دینا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر کسی کی جان بچتی ہے تو یہ بھی علماء جو ہیں اس پہ رضامند ہوئے ہیں کہ وہ دیں. لیکن آپ نے جو بتائے اب یہ تو ڈونر کے تھے نا ٹیسٹ، اب جو جس نے گردہ ریسیو کرنا ہے جی وہ کس عمر کے شخص کا جو ہے وہ گردہ ریسیو کر سکتا ہے؟ کوئی اس میں ایج لمٹ ہے؟ سر ایج لمٹ تو وہ بہتر ایج لمٹ تو ڈونر کی ہی ہوگی کہ جی اس کا اپنا آئی ڈی کارڈ بنا ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ خود 18 سال سے بڑا ہوگا جو دے رہا ہوگا، اور آف کورس پریفرنس یہی ہے کہ وہ 55 یا 60 سے کم ہو، بیکاز اس کے بعد ایک کڈنی اپنی بھی، جس طرح میں بھی اگر میں 40+ ہوں تو میری بھی کڈنی پہ کچھ نہ کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اوور اے سرٹن ایج. تو پریفرنس یہی ہے کہ 55 یا 60 سے کم کے اندر ہو، لیکن یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. آپ ایسے بھی 40 ایئرز اولڈ کو ملتے ہیں جو
لگتا ہے جیسے 90 سال کے ہیں, اور ایسے 80 سال کے بندے سے بھی مل جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے یار تمہاری ہیلتھ تو 40 ایئر اولڈ والی ہے. تو وہ اس کے اوپر انڈیویجولائز بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن 60+ ڈونر لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس میں آپ کو بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں ایک سیمینار میں تھا اور اس میں آپ ہی کے چچا جو ہیں وہ سابقہ ہیلتھ منسٹر ہمارے, انہوں نے اناؤنس کیا پبلکلی کہ صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام آرگنز جو ہیں اگر میرے لگ جائیں میرے مرنے کے بعد تو میں حاضر ہوں کہ میرے لگا دیے جائیں کسی ایسے مریض, ان مریضوں کو جن کی جان بچ سکے. تو اس میں پھر یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ ایج کے حساب سے چلنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ 55 سال 50 سال سے کم عمر ہو, 18 سال سے زیادہ ہو. 55 سے کم ہو سکتا, مطلب 50 سے تو 50 to 55 تو ہو جائے گا. 60 سے کم ہو پریفریبلی, تو we've done it before. 60 less than 60 تو ہم کر رہے ہیں. اب جس کو گردہ لگنا ہے اس کے لیے کیا SOPs آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ سر جن کو لگنا ہے ان کے اوپر بھی ان کے اپنے ٹیسٹوں کی اپنی چیک لسٹ ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی لبرٹی لی جا سکتی ہے, بیکاز ظاہر ہے وہ تو بیمار ہے تو آف کورس ڈونر ڈائبیٹک نہیں ہو سکتا, لیکن جس کو گردہ لگنا ہے وہ تو شوگر کا ہو سکتا ہے, اس کو ڈائبٹیز وغیرہ ہو سکتی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو میک شیور کہ ان کا لیور نارمل ہو یا کام صحیح کرتا ہو, اور ہارٹ کی ایکٹیویٹی وغیرہ ایک آپریشن کے آفٹر آل گزرنا ہے, اس کے اندر اتنی سیفٹی ہو کہ وہ اس آپریشن کو سہ سکتے ہیں. اور کچھ بیماریاں آف کورس ایسی ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ سے پہلے جو کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد فوراً واپس آ جاتی ہیں, اور میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ وہ بیماری ان کو نہیں ہے, اور پھر تاکہ ہم اس کو آگے پروموٹ کر سکیں اس کی فائل کو. تو ان کی اپنی چیک لسٹ ہے, لیکن اتنی زیادہ وہ اسٹرکٹ نہیں ہے ایز اپوز ٹو جتنی ڈونر کی ہوتی ہے. ناظرین یہ بڑی اہم انفارمیشن پروفیسر صاحب نے دی کہ جس کو ٹرانسپلانٹ گردے کا ہونا ہے یا جس نے ریسیو کرنا ہے اس کے ٹیسٹ ہونا, خصوصاً جگر کے اور دل کے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ نارمل ہونے چاہیے. کیونکہ اگر دیکھا جائے جو پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ہے, جب اس نے اناؤنس کر دیا کہ ہم 20 لاکھ ہر مریض پہ خرچ کریں گے تو ایک بہت بڑی لائن لگ جائے گی ارسپیکٹو آف دس, کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے کسی پیارے کو اگر گردے کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس کا دل ٹھیک ہے کہ نہیں, جگر ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیلیما پیدا ہو جائے گا کہ شکایات پیدا ہو جائیں گی کہ یہ ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہے. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں, وقفے کے بعد اسی دلچسپ ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہماری ڈیبیٹ جو ہے وہ گردے ٹرانسپلانٹ اور گردوں کا فیل ہونا اور گردوں کی بیماریوں کے اوپر ہے. تو میں پروفیسر احد قیوم صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ جو گردے جب فیل ہو جائیں تو کیا اس کا علاج گردے کو ٹرانسپلانٹ ہی کرنا ہے, یا کوئی شارٹ آف ٹرانسپلانٹ سرجری بھی کچھ ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارے مریض یا قوم ملک سلطنت میرے ناظرین جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, ان کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی انفارمیشن پہنچ جائے ان تک؟ سر اگین ایکسلنٹ کویسچن. تو جب گردہ ایک حد تک فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس آپشنز تو ایکچولی ڈائلسس ہی ہے اور ٹرانسپلانٹیشن ہے. اب ظاہر ہے ٹرانسپلانٹیشن میرا خیال ہے کہ ڈائلسس سے بہت بہتر علاج ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی اپنی کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ جی آپ کے پاس ڈونر ہونا چاہیے, آپ خود اتنے فٹ ہونے چاہیے کہ جی آپ ٹرانسپلانٹ کے آپریشن کے ذریعے گزر سکیں. تو ظاہر ہے دوسرا آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ آپ ڈائلسس کریں, اور پاکستان میں تو ظاہر ہے ڈائلسس کافی دیر سے گورنمنٹ سپورٹڈ بھی چل رہا ہے اور وہ موجود ہے. اب ڈائلسس کی آگے بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جی جو مشین کا ڈائلسس جس کو کہتے ہیں, جس کو ہم ہیمو ڈائلسس کہتے ہیں, اور پھر دوسرا ہے جو پیریٹونیل ڈائلسس ہے جو کہ پیٹ کی آپ کی ہی جھلی کو استعمال کر کے کیا جاتا ہے. تو یہ فیسلٹیز پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ان دونوں میں سے پروفیسر سستا اور ایزی کمفرٹیبل ٹریٹمنٹ کون سا ہے؟ اچھا سر, اس میں تو اب ٹروتھ بی ٹولڈ ایک میرا پرسنل بائس بھی آ جاتا ہے, بیکاز اب پوری دنیا ایکچولی موو اس طرف ہی کر رہی ہے کہ پیریٹونیل ڈائلسس ایک بہتر فارم آف ڈائلسس ہے پہلے 2 سال کے لیے اس پیشنٹ کے لیے, بیکاز اس کا کوئی دل کے اوپر بھی اثر نہیں ہے, اس میں کوئی خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں ہیپاٹائٹس B, C, HIV کا آپ سنتے ہوں گے جی مشین والا ہیمو ڈائلسس کیا تو وہ ہو گیا, اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹلی وہ گھر پہ کیا جاتا ہے, تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ گھر پہ رہیں. یہ اپنی پوری ایکٹیو فیملی ممبرس کو جو آپ ہاسپٹل میں لے کے آ جاتے ہیں جو کہ مطلب کام کر سکتے تھے, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے تھے, وہ سارا بہتر فارم آف ڈائلسس ایگزسٹ کرتا ہے. آفٹر 2 ایئرس 2 سال ڈائلسس پہ رہنے کے بعد ویسے ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے, نہیں تو 2 سال کے بعد ہیمو ڈائلسس اور پیریٹونیل ڈائلسس کا مورٹیلٹی جو بینیفٹ ہے وہ برابر ہو جاتا ہے.
اس میں جو ٹائم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کس میں زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے؟ ایک تو ڈائلیسس کے لیے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ جانا پڑے گا اس کو، ڈائلیسس مشین پہ لیٹنا پڑے گا، ٹیکنیشین کی ضرورت پڑے گی، پانی کا سسٹم جو ہے مخصوص ہوتا ہے جو مشینیں ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور پھر جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ہیپیٹائٹس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں مشین سے ہیپیٹائٹس کا وائرس ٹرانسفر نہ ہو جائے. تو اس میں اگر ہم کاسٹ افیکٹو طریقہ کون سا ہے؟ سر کاسٹ افیکٹو طریقہ تو یہ اوور اینڈ اوور کانفرنسز بھی پاکستان کے لیے بھی اور ورلڈ اوور بھی دیکھ لیا ہے، وہ پیریٹونیل ڈائلسس ہی ہے. بٹ اس کے لیے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ بڑا موسٹ انفارچونیٹ ہے کہ سمجھانے کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہوتا ہے. میں آف دا ریکارڈ ابھی آپ سے جب بات کر رہا تھا پہلے، تو ابھی میں ملیشیا گیا ہوا تھا ابھی ریسنٹلی، تو ادھر وہ ملیشین منسٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہیلتھ منسٹر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ان کا جو پریزیڈنٹ تھا ملیشین سوسائٹی آف نیفرالوجی کا. تو اس سے میں نے یہ کہا کہ یار تم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ تم نے پیریٹونیل ڈائلسس کو پہلے پروموٹ کرنا ہے، تو تم نے ہیلتھ منسٹر کو کیسے ٹریک ڈاؤن کیا یا کس طرح کیا؟ آئی ایم سوری، ہمارے اپنے ہیلتھ منسٹر بھی آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ ہم بائی اینی چانس، ہی از اے ویری ویری نائس پرسن. تو میں نے کہا ان کو آپ نے کیسے بتایا یہ؟ تو انہوں نے میری طرف ایسے حیران ہو کے دیکھا جیسے یہ کس قسم کا فضول سوال ہے یار، میں نے ان کے پیچھے کیوں جانا ہے، انہوں نے میرے پیچھے آنا ہے. He is supposed to call me and ask for my advice, and then because you're the expert and then you do it. تو کوشچن سر یہی ہے نا کہ اب ساری دنیا تھائی لینڈ موو کر گئی ہوئی ہے، ہانگ کانگ موو کر گیا ہوا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، یو ایس کے اندر بھی انہوں نے پینیٹریشن 20% پلس شروع کر دی ہے، انہوں نے اس طرف شروع کر دی ہے. میں 2 چیزیں اس کے اوپر ایڈ کر دوں جو آپ نے کہا. یو ول ناٹ بلیو سر، ایک ہیمو ڈائلسس کا جو 4 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے نا سر، اس میں 200 لیٹر پانی یوز ہوتا ہے. 200 لیٹر. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں 30 پیشنٹس کو کر رہا ہوں نا استعمال کو، اس کو 30 ملٹیپلائڈ بائی 200 کر دیں، ہم 4 گھنٹے میں ضائع کرتے ہیں اتنا پیشنٹ. ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے اس ملک میں، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے گلوبل وارمنگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پیریٹونیل ڈائلسس کا ایک دن کا پانی کا جو خرچہ ہے نا سر، وہ 8 لیٹر ہے. کہاں 8 لیٹر ہے اور کہاں آپ میرا خیال ہے ہزاروں گیلن استعمال یوز ہم کر رہے ہیں اس میں. اور جو آپ نے بات کی سر ہیپیٹائٹس بی سی کا، اس میں صرف کلیئرٹی یہ لانا چاہتا تھا کہ مشین سے سر کوئی ہیپیٹائٹس بی سی HIV ٹرانسفر نہیں ہوتا. یہ ہمارے اپنے ہاتھ ہی ہیں جو ہم نہیں دھوتے، سیئنگ بٹوین پیشنٹس، یا اپنی یونیورسل پریکاشنز نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں. اگر ہم بیسکس اپنے ٹھیک کر لیں اور ڈائریکشن ٹھیک کر لیں تو یہ سب کچھ ایزیلی ڈویبل ہے. سو ان مائی اوپینین پیریٹونیل ڈائلسس از ایکول اور رادر بیٹر دین ہیمو ڈائلسس. ڈائلسس ہیمو ڈائلسس کے لیے بہت بڑے لاجسٹک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انفراسٹرکچر بھی اسپیشل ڈیزائن کرنا پڑتا ہے ہر ہاسپٹل میں. اگر ہم گورنمنٹ آف پنجاب میں دیکھیں تو بے شمار ڈائلسس مشینیں جو ہیں، وہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن لاسٹ ایئر جب میں نے پروگرام کیا تو مجھے پتہ لگا کہ ٹوٹل 450 ڈائلسس مشینیں ہیں پنجاب میں، جن میں سے آدھی جو ہیں وہ خراب پڑی ہوئی ہیں یا ان کے ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ. لیکن میں دوبارہ آپ کو آرگن ڈونیشن جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ٹرانسپلانٹ سرجری ہے بڑی لیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا ایزی بنایا جا سکتا ہے کہ آرگن ملتا نہیں، فیملی میں نہیں ہے، میچ نہیں کرتا؟ باہر کے ممالک میں تو وہ پیئرڈ ایکسچینج سسٹم ہے کہ اگر ایک فیملی کے 2 مریض ہیں جن کے گردے فیل ہوئے ہیں، ان کے 2 ڈونرز ہیں، اگر ان کے اپنے ڈونر اور ریسیپینٹ کی میچنگ نہیں ہو رہی، دوسرے کی ہو رہی ہے، تو وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں. کیا اس طرح کا سسٹم ہمارے ملک میں یا ہمارے صوبے میں رائج ہو سکتا ہے؟ سر کچھ حد تک تو یہ سسٹم رائج ہے بھی، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا ڈونر کا پول ہو جو کڈنی دینا چاہ رہے ہیں. کہ اگر لیٹس سے کہ میں نے بی پازیٹیو، بیوی کہتی ہے کہ میں نے ہسبینڈ کو دینا ہے، میں بی پازیٹیو ہوں لیکن ہسبینڈ تو اے پازیٹیو ہے، وہ نہیں اس کو میں دے سک رہی، تو مجھے کوئی بی پازیٹیو والا بندہ ڈھونڈ دے، میں اپنا اس کو دے دیتی ہوں اور وہ اے پازیٹیو ادھر دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ڈونر پول ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے رجسٹری ہونی ضروری ہے آف کورس. تو اس کے لیے تو اپروول بھی چاہیے، لیگل اپروول بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں آبویسلی دوسری فیملی ہوگی، پھر وہاں پہ ہم مریض جو ہے اسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی پرمیشن نہیں مل رہی. میں نے کوشش کی تھی کہ پی ہوٹا کے ڈی جی جو ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں، لیکن چونکہ ان کی میٹنگ کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ اس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا مجھے کسی اور ٹائم پہ آپ اپنے پروگرام میں بلا لیں اور اس پہ ڈسکس کریں. میں دوبارہ آپ کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ جب ہو جائے تو کیا اس کے لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟
हाँ जी, इफ आई मे जस्ट आंसर, जो सर वो जो आपने स्वैप का कहा है ना सर, उसकी शिक वैसे पी होटा के अंदर मौजूद है, लेकिन वो कहते, लेकिन उसके लिए पी होटा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। डीजी साहब भी इज़ अ वेरी वेरी नाइस मैन, लेकिन पी होटा को भी कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, वो उनसे खुद भी बात की जा सकती है। आपकी सेकंड सर ये था कि एक दफ़ा किडनी ट्रांसप्लांट खैरियत से हो जाए तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस हैं। सर बिल्कुल ज़ाहिर है हम कुछ ऐसी अद्वियात यूज़ कर रहे होते हैं कि आप, उसकी बेसिक साइंस ये है कि जब आप किडनी ट्रांसप्लांट किसी के अंदर नया किडनी डालते हैं तो आपने उस मरीज़ की ही जिस्म को बेवकूफ़ बनाना है कि नहीं ये तुम्हारा अपना गुर्दा है, ये बाहर का नहीं है, ये तुम्हारा अपना ही है। उसके लिए हमें उसको ऐसी कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है जिनसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई होती हैं। तो इसका मतलब है कि उनको छोटी सी भी इन्फेक्शन लगी तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप किसी बॉक्सर के आगे उसको भेज रहे हैं हाथ बांध के, तो उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के मेजर्स बताते हैं कि जी आपने मास्क पहनना है, ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ बीमारी ज़्यादा हो, लोगों भीड़ के अंदर नहीं जाना। और ज़ाहिर है ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जाता है दवाइयाँ कम हो जाती हैं। तीसरे महीने पे काफ़ी दवाई कम हो गई होती है और हम तीसरे महीने चौथे महीने पे तो जो रेसिपिएंट है उसको काम पे भी भेजना शुरू हो जाते हैं कि जी अपना हाथ धो लेना, अगर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने तो अपनी लेके जाना जानमाज, मास्क पहन के रखना, लोगों से हाथ ना मिलाएं, बस सलाम करना फ़र्ज़ है, हाथ मिलाना फ़र्ज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ें उनको फिर समझा देते हैं और ठीक हो जाते हैं। और दवाई सब टाइम पे लें, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई टाइम पे लेनी होती है। दवाई टाइम पे नहीं लेंगे तो किडनी खत्म हो जाती है। तो ये तो बल्कि पहले बोलना चाहिए था कि जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पे लेनी है, नहीं तो किडनी रिजेक्ट हो सकती है। मैं दो किस्से जो है ना इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ। एक तो हमारे जो कंट्री स्टार थे नुसरत फ़तेह अली खान, उनको भी डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे फेल हुए और उन्होंने जब डायलिसिस कराई तो उन्हें हेपेटाइटिस हो गया, फिर गुर्दे फेल होने के साथ साथ उनका जिगर भी फेल हो गया, जो आपने शुरू में अपने प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को बताया। इसी तरह मैं उस माँ को दाद देता हूँ जिस माँ ने पहला ट्रांसप्लांट लिवर का जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में हुआ, उसके बच्चे की ब्रेन डेथ हुई थी और उसने लिख के दे दिया कि मेरे बच्चे की से अगर बहुत सारी जानें बच सकती हैं तो मैं हाजिर हूँ और मेरे बच्चा हाजिर है आपके लिए। तो क्या ये जो ब्रेन डेड पर्सन या सर्कुलेटरी डेथ जिसको हम कहते हैं कि उसके गुर्दे, अभी ये सिस्टम हमारे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इसको होना चाहिए? सर बिल्कुल एब्सोल्युटली होना चाहिए और यही है, पूरी दुनिया के अंदर कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन ही आ गई आगे। लेकिन उसके लिए वही बात की ना कि जी पी होटा को स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पी होटो को एम्पावर करना पड़ेगा। पी होटा से भी हमारी डिस्कशन होती रहती है। उनकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करोगे तो वो काम नहीं कर सक रहे होते। और पी होटा को खुद कुछ ऐसी लीगलाइजेशंस को ठीक करना है जिससे ये चीज़ बेहतर हो सकती है और एब्सोल्युटली वही अगली स्टेप है और वही हल है ट्रांसप्लांटेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आहत क़य्यूम, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी और हमारे नाजरीन को गुर्दों की बीमारियों से बचने के तरीके भी बताए। ट्रांसप्लांट का एक छोटा सा आपने कॉन्सेप्ट उन्हें पहुँचा दिया है और आपकी रिकमेंडेशन है कि जो ईवानों में बैठे हुए पॉलिसी मेकर हैं उन्हें चाहिए कि पी होटा को ज़्यादा एम्पावर करें और जितने आसान शराइत रख सकते हैं ऑर्गन डोनर्स के लिए और रेसिपिएंट के लिए उनको आसान बनाया जाए। लेकिन वहाँ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड राइज है जिसके लिए बहुत सारा क्यों में लगना पड़ता है और काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। इसको जितना भी शॉर्ट किया जाए उतना मुमकिन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे ईमेल करें, जो बीमारी आप जिसका बर्डन हो सोसाइटी में या आपकी फैमिली में बर्डन हो उसका मुझे ईमेल करके लिखें। मैं उसी टॉपिक के एक्सपर्ट बुला के आपके लिए अहम सवालात करूँगा। खुदा हाफिज़। Enjoy Karo Magical